ایک خبر جو اس وقت پورے ملک کو ہلا کر رکھ رہی ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک سابق وزیر اعظم کی صحت کا بحران، جو اب ایک قومی عالمیہ بن چکا ہے۔ اس کی گونج بین الاقوامی سطح پر بھی سنائی دے رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف غفلت ہے یا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی سازش ہے؟ ایک لیڈر کی بینائی داؤ پر لگی ہے اور پورا ملک سانس روکے اس کہانی کے انجام کا منتظر ہے۔ اسکرین پر یہ جو 15% کا ہنسا نظر آ رہا ہے نا، یہ جیل میں قید سابق رہنما کی ایک آنکھ کی بچی کھچی بینائی کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، 15% بینائی کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماہرین کے مطابق یہ صرف ایک سایہ محسوس کرنے جیسا ہے۔ مطلب کسی چیز کی موجودگی کا احساس تو ہو، لیکن یہ پہچاننا ناممکن ہو کہ وہ چیز کیا ہے۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، یہ تقریباً نابینا ہونے کے برابر ہے۔ اور شاید اس سارے معاملے میں سب سے تکلیف دہ بات یہی ہے کہ بار بار مدد کے لیے پکارا گیا، بار بار بتایا گیا کہ بینائی جا رہی ہے، لیکن ان درخواستوں کو اس وقت تک نظر انداز کیا گیا جب تک کہ نقصان ناقابل تلافی ہونے کے قریب نہیں پہنچ گیا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر جیل کی دیواروں کے پیچھے چل کیا رہا تھا؟ آئیے ذرا اس طبی ایمرجنسی کو سمجھتے ہیں جو اس پورے بحران کی اصل جڑ ہے۔ دیکھیں، ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تکلیف ناقابل تصور ہے۔ یہ وہ درد ہے جہاں عام آئی ڈراپس بالکل کام نہیں کرتے، اور اس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ مریض کو لگتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ باہر نکال دے۔ اور یہ بیماری پھیلتی بھی بہت تیزی سے ہے۔ شدید درد سے بات شروع ہوتی ہے، پھر نظر دھندرانے لگتی ہے، اور پھر آتا ہے وہ سب سے نازک وقت۔ علاج کے لیے صرف 48 سے 72 گھنٹوں کی ایک چھوٹی سی ونڈو ہوتی ہے۔ اگر اس دوران علاج نہ ہو تو بینائی کا نقصان مستقل ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں سب سے بڑا دشمن وقت ہوتا ہے۔ تو پچھلی سلائیڈ میں ہم نے وقت کی اہمیت کی بات کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت کا خیال رکھا گیا؟ واقعات کی یہ ٹائم لائن ایک بہت ہی تشویشناک تصویر دکھاتی ہے۔ یہ مبینہ غفلت کی ایک لمبی کہانی ہے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں۔ کہانی نومبر میں شروع ہوئی جب آنکھ میں شدید درد اور بینائی میں کمی کی شکایتیں شروع ہوئیں، لیکن ان شکایتوں کو مبینہ طور پر نظر انداز کیا جاتا رہا۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد 24 جنوری کو پہلا انجیکشن لگتا ہے، لیکن دوسرا انجیکشن جو کہ انتہائی اہم تھا، اس میں مزید تاخیر کی خبریں آئیں۔ یہی ٹائم لائن ہے جو مجرمانہ غفلت کے الزام کی بنیاد بن رہی ہے۔ لیکن یہ معاملہ اب صرف ایک قیدی کی صحت کا نہیں رہا، یہ جیل کی دیواروں سے نکل کر پورے ملک میں ایک سیاسی بھوچال بن چکا ہے، اور اس کی لہریں ملک سے باہر بھی محسوس کی جا رہی ہیں۔ اور اس خبر کے باہر آتے ہی جیسے ایک آگ سی لگ گئی۔ ملک بھر سے فائنل احتجاج کی کالز، بین الاقوامی میڈیا میں یہ ہیڈ لائن بن گئی۔ لوگ یکجہتی میں اپنی آنکھیں عطیہ کرنے کی پیشکش کر رہے ہیں، اور یہ دباؤ اب صرف حکومت پر نہیں بلکہ اپوزیشن کی اپنی قیادت پر بھی بڑھ رہا ہے کہ وہ کچھ کریں۔ ایک طرف صحت کا یہ سنگین بحران اور دوسری طرف پردے کے پیچھے ایک سیاسی کھیل بھی چل رہا تھا۔ مبینہ طور پر معافی مانگنے، سیاست چھوڑنے، یہاں تک کہ 3 سال کے لیے ملک سے باہر چلے جانے جیسی پیشکشیں کی گئیں، لیکن دوسری طرف سے ہر پیشکش کا جواب صرف ایک تھا: انکار۔ تو پھر مانگا کیا گیا؟ اطلاعات کے مطابق کچھ بھی نہیں، سوائے اپنے بنیادی حقوق کے۔ اور جو آخری ملاحات کی خبریں ہیں، ان کے مطابق قوم کے لیے بھی کوئی پیغام نہیں بھیجا گیا۔ ایک ایسی خاموشی جسے بہت سے لوگ خود ایک بہت بڑا پیغام سمجھ رہے ہیں۔ تو اس پورے سیاسی شور اور میڈیکل ایمرجنسی کے بیچ ایک اور مشورہ بھی سامنے آیا، ایک ایسی آواز جو لڑائی سے زیادہ زندگی پر اور سیاست سے زیادہ صحت پر زور دے رہی ہے۔ یہ مشورہ دینے والوں کا کہنا ہے کہ بھائی یہ لڑائی لمبی ہے، اور لمبی لڑائی جیتنے کے لیے جسم میں جان ہونی چاہیے۔ پہلے خود کو مضبوط کریں، کیونکہ یہ کوئی 100 میٹر کی ریس نہیں، یہ ایک میراتھن ہے۔ پہلے صحت، پھر کچھ اور یہ سب ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ایک طرف ایک شخص کی بگڑتی ہوئی صحت ہے، ایک میڈیکل ڈیڈ لائن قریب آ رہی ہے، اور دوسری طرف ایک پوری قوم ہے جو سانس روکے دیکھ رہی ہے۔ ایسے میں انصاف کی اصل قیمت کیا ہے؟